السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلی فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ایک وقت تھا یہودی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ قوم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام لوگوں پہ فضیلت عطا کی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، احسانات بھی پھر بہت کیے۔ فضلتکم علی العالمین، اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے تمہیں اس دور کے تمام لوگوں پر سب سے عظیم بنا دیا۔ پھر اگر مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، جیسا کہ فرعون نے ان کا جو حشر کیا، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءکم یقتلون ابناءکم، اللہ فرماتے وہ تمہارے بیٹے مار دیتے تھے اور عیاشی کے لیے، بدماشی کے لیے خواتین کو زندہ رکھتے، باندیاں بناتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کیا، فرقنا بکم البحر، سمندر اللہ نے پھاڑ دیا، اس میں سے راستہ نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے بحفاظت نکالا، یہ بھی ایک احسان۔ اور اگر دشمن کو آنکھوں کے سامنے تکلیف پہنچے، انجام کو پہنچے، تو پھر خوشی بہت ہوتی ہے، سکون بڑا آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بندوبست کیا، اغرقنا علی فرعون وانتم تنظرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے تمہارے سامنے ہی اس کو غرق کیا، تم دیکھ رہے تھے۔ کس لیے ان کے سامنے غرق کیا؟ وہ نظارہ ان کو دکھایا کہ ان کے دل کو سکون مل جائے کہ کل تک یہی لوگ ہمیں مارا کرتے تھے، پیٹا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، آج یہ ہماری نگاہوں کے سامنے غرق ہو رہے ہیں، چیختے چلا رہے ہیں۔ فرعون بھی غرق ہوا، فرعون کی پوری نسل ہی، جو اس کے فوجی وغیرہ جتنے تھے، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ایک احسان کیا، ان کے اندر گاؤ پرستی آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور پہ گئے، وعدہ 30 دنوں کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پہ 10 دن زیادہ کر دیے گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے سرور آیا، گفتگو سن کے مزہ اور سکون آیا۔ جہاں 10 دن کا اضافہ ہوا، وہاں انہوں نے یہ خواہش بھی ظاہر فرمائی کہ جس اللہ کی آواز میں اتنا سکون ہے، اس کو دیکھ کے بھی تو پھر سکون ہوگا، میں دیکھ بھی لوں۔ پیچھے ذرا وہ کسی اور کام میں لگ گئے۔ اللہ فرماتے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، کہ تمہارے اندر میرے احسانات کو یاد کر کے شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ فرماتے میں نے تمہیں پھر معاف کر دیا۔ معافی کے بعد پھر یہ ذرا
شوخے ہو گئے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا کہ موسیٰ تم تو کوہ طور سے آگے نا، ہمیں بھی اللہ دکھاؤ. جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے نا، ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو لے گئے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا بندوبست فرمایا، سارے مر گئے. تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ان بیوقوفوں کی وجہ سے یہ معاملہ بن گیا. یہ میں قوم کو جا کے کیا بتاؤں گا، وہ تو میری آگے نہیں مانتے. ان کو زندہ کرو. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اللہ فرماتے ہیں میں نے صرف اس لیے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا کہ چلو تمہارے اندر جو نا شکری ہے، احسان فراموشی ہے، وہ ختم ہو جائے. لیکن نہیں، مزید طوفان بدتمیزی. جب کسی شخص کو اس کی وزن سے زیادہ حیثیت دی جائے، اس کے مقام سے زیادہ، اس کی اوقات سے زیادہ نوازا جائے، تو بس اوقات اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور ان کو حکم ارشاد فرمایا، وہاں بھی حکم عدولی، مانتے ہی نہیں. رفعنا فوقکم الطور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی نا کوہ طور اٹھا لیا. ہاں مانتے ہو کہ نہیں مانتے کہ پھینکو تمہارے اوپر؟ غصہ آتا ہے نا، استاد ڈنڈا پکڑ لیتا ہے پھر کہ مانتے کہ نہیں میری بات. تو مفسرین لکھتے ہیں یہ اتنے بدبخت تھے، سجدے میں بھی جا رہے تھے، ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے، کچھ ہوا تو نہیں. جیسی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ نیچے رکھا، کہنا تھا سمعنا و اطعنا، کہتے سمعنا و عصینا، جب ہم نہیں مانتے جو کرنا کر لو. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی معاف فرما دیا، مزید احسانات کر دیے. وادی تیہ کے اندر تھے، کھانے پینے کا مسئلہ تھا اور سائے کا مسئلہ تھا، گرمی بڑی تھی، تبش بہت تھی. ظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلویٰ. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مہربانی فرما دی ان کے اوپر. آسمان سے بادلوں کا سایہ آ گیا، جہاں جہاں یہ جاتے وہاں وہاں سایہ رہتا. خورد و نوش کا انتظام بھی ہو گیا، کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا، نمکین بھی اور میٹھا بھی ہو گیا. شارحین نے من اور سلویٰ کی تفسیر میں جو باتیں بیان کی ہیں، کوئی کہتا ہے من کا تعلق کھانے کے ساتھ تھا، سلویٰ کا تعلق پینے کے ساتھ تھا. کسی نے فرمایا ہے کہ من کا تعلق نمکین تھا، سلویٰ میٹھا تھا. مختلف اقوال ہیں، یعنی ان کی خورد و نوش کا مکمل انتظام تھا. لیکن یہ معمولی سی باتوں کے لیے بھی اتنے ہڈ حرام ہو گئے کہ معمولی باتوں کے لیے بھی اب سبزی، اب ترکاری، اب لہسن، پیاز، ادرک، جو کہ اللہ سے مانگنے والی چیزیں ہیں. آپ کسی وزیر، کسی سفیر، کسی بادشاہ کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ یار مجھے 10-20 روپے دے دو، مجھے 100 روپیہ دے دو، تو وہ کوئی مانگنے والی چیز ہے؟ اس میں بادشاہ کی توہین ہے. آپ اسے اربوں خربوں ڈالر مانگے، اس سے اس کی شان کے مطابق. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے دے، اللہ دال دے، یہ دے، وہ دے. اللہ فرمائی اس کے لیے ضرورت ہی تمہیں کیا؟ یہ فلاں کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہاں تمہیں سارا کچھ مل جائے گا. یہ کوئی مانگنے والی چیزیں ہیں؟ ذرا کسی بستی میں جاؤ، یہ تو لوگ فری دے دیتے ہیں کسی کو. اچھا وہاں بھی شرارت، سزا بھی ملی، معافی بھی ہوئی. پھر اس کے بعد پانی. اب پانی کوئی مانگنے والی چیز ہے کسی سے کہ مجھے پانی پلا دو؟ بندہ تھوڑی تگو دو کرتا ہے، پانی مل جاتا ہے. لیکن وہی جھڑوں کے اندر ہڈ حرامی. اذا استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عینا. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ ذرا ایک لاٹھی ماری ہے پتھر پہ، پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے. 12 قبیلے تھے، 12 چشمے تھے. قد علم كل اناس مشربهم، ہر ایک کو پتہ چل گیا بھئی یہ آپ کے قبیلے کی یہ لائن ہے، یہاں آ جائے. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کے اندر احساس پیدا ہوتا، ان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا، اس کی قدردانی کرتے. اب سارا کچھ مل رہا ہے بیٹھے بٹھائے، کرنا کیا شروع کر دیا؟ نحن ابناء اللہ و احباؤ. اصل میں نا اللہ جو ہمیں سارا کچھ دیتا ہے نا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. پہلے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ، پہلے ایک بندے کو اللہ کا بیٹا بنایا جو عزیر تھے. اس کے بعد کہتے ہیں نہیں ہم جو پوری قوم ہے نا
نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں، اللہ کے بہت محبوب ہیں، اللہ ہم سے پیار بہت کرتا ہے۔ پھر جب اللہ پیار کرتا ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہاں جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا چند دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے پھر باہر نکل آئیں گے۔ یعنی اس طرح کی چیزیں بد کردار بناتی ہیں آدمی کو۔ محدثین نے لکھا ہے جو صرف امیدوں کے سہارے زندگی بسر کرتا ہے اس کا انجام بد کردار ہونا ہوتا ہے۔ اس کو امید ہے اللہ نے معاف کر دے، پھر وہ ڈٹ کے بے شرمیاں، بے حیائیاں، بے غیرتیاں کرتا ہے۔ اور جو صرف خوف کے سہارے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ بڑا سخت ہے، وہ اپنا جینا تو حرام کرتا ہے، ساتھ دوسروں کو بھی جینا نہیں دیتا، وہ خارجی بن جاتا ہے، ہر ایک کو مار دو مار دو، یہ مسلمان نہیں رہے۔ جو صرف خوف ہے اس کے دل کے اندر۔ اب ان کے اندر رجائیت پسندی آ گئی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، ہم تو جہنم میں جائیں گے نہیں، جائیں گے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا اس کا پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان بد کردار بن جاتا ہے۔ ان کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے۔ پھر جب یہ اتنے آگے نکل گئے، یقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، ان کا دماغ اتنا خراب ہو گیا، ان کو کوئی اچھی بات کہنے والا پسند نہیں ہوتا تھا۔ اگر نبی ہوتے، نبیوں کو شہید کر دیتے۔ روایات میں مبالغہ ہے کہ 70 انبیاء کے ایک دن میں شہید ہوئے، وہ تو مبالغہ امیز ہے نا، لیکن آپ جناب یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کیا گیا اور جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے عقیدے کے مطابق کر بھی دیا انہوں نے، ہم تو کہتے ہیں پر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے زندہ اٹھا لیا ہے۔ ان کا تو عقیدہ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ سولی دلوا دی تھی، وہ تو ہم کہتے ہیں ما قتلوہ وما صلبوہ، وہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا مسلمانوں کا۔ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ سولی چڑھ گئے، ہمارا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ آئیں گے۔ انبیاء کو شہید کرنا، اب انبیاء چلے گئے، اس کے بعد صالحین کا سلسلہ، وہ جو نیک آدمی انہیں پسند نہ ہوتا، وہ ان کو منع کرتا، اس کو شہید کر دیتے، مار دیتے۔ جو ان کو کہتا یار یہ کام نہ کرو، مار دو انہیں۔ پھر آپس میں ان کے معاملات، آپس میں ایک دوسرے کو مارتے۔ ان کے نا 12 قبائل تھے، 9 ایک سائڈ پہ ہو گئے، 3 ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ 9 تھے وہ جو گو پرستی کا شکار تھے، انہوں نے بھی نا ایک اور سہارا دینا شروع کر دیا، جادو کرتے، اور جادو کر کے پتہ کیا کہتے، وہ اسی تھوڑی کر دے سی، ایسے سلیمان علیہ السلام کو سکھایا۔ اللہ کو وضاحت دینی پڑی قرآن میں، ما کفر سلیمان، اس سلیمان نے کفر نہیں کیا، جادو نہیں کیا۔ کہتے تو سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، یہ تو ہمارا دین ہے، ہم نے تو یہاں سے سیکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دوسرے کے گھروں پہ قبضے کرتے، پراپرٹیاں چھینتے۔ قرآن پاک کے اندر ساری آیات ہیں۔ تقتلون انفسکم، ایک دوسرے کو مار دیتے۔ تخرجون فریقا منکم من دیارہم، گھروں پہ قبضے کرتے، اپنے رشتہ داروں سے پراپرٹیاں چھین لیتے، اور جہاں بس اپنا چلتا اپنا چلا لیتے، جہاں اپنا بس نہیں چلتا تھا وہاں غیروں کے ساتھ معاہدے کر کے ان کو کہتے حملے کر کے نا ہمارے بندے مارو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ پھر قیدی بناتے، ان کے پیسے لیتے، یعنی اپنے ہی لوگوں کو خود ہی قیدی بناتے، اغوا کرتے، جنگوں میں قیدی بنا کے انہی سے پیسے لے کے چھوڑ دیتے۔ اور بیماری اتنی ایک اور گندی آ گئی کہ صرف شریعت کا وہ حصہ مانتے تھے جو ان کا دل کرتا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اگر تو شریعت کا کوئی مسئلہ ان کے مزاج کے موافق ہوتا، کہتے یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ وہ جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہونے لگے نا، کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک دفعہ میرے بارے میں یہودیوں سے پوچھنے بلا کر میں کیسا ہوں۔ یہودیوں کو بلایا، ان کو سائڈ پہ واضح نہیں کیا، سائڈ پہ کمرے میں بٹھا دیا۔ آپ فرمایا کیف فیکم، یار تمہارا وہ جو عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ کہتے ماشاءاللہ شریف آدمی، عظیم آدمی، اس کا باپ بڑا اچھا، وہ بہت اچھا۔ وہ فوراً باہر ہے، کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ساتھ ہی جب کہا نا تو کہنے لگے کہ نہیں یہ تو بڑا فضول اور گندا قسم کا آدمی ہے، تو اچھا ہی ہے ہی نہیں۔ جناب عبداللہ بن سلام کو ان کی مزاج اور طبیعت کا پتہ تھا، ان کو مولوی وہی اچھا لگتا ہے جو ان کے مطلب کی بات کرتا ہے۔ عبداللہ بن سوریہ اچھا تھا، آپ نے اسے سمجھایا عبداللہ مسلمان ہو جاؤ، آپ نے سب نے کیا فرمایا تھا؟ اگر 70 یہود علماء میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو جائیں تو دنیا میں ایک بھی یہودی باقی نہ رہے۔ آپ نے اسلام سے یہود کا لفظ استعمال فرمایا ہے،
شارحین نے تفصیل میں لکھا ہے اس سے مراد رہبان اور علماء ہیں، وہ یہ مراد ہے۔ تو آپ نے فرمایا یار عبداللہ بن سوریہ تم مان ہی جاؤ، تمہارے ماننے سے پورا قبیلہ مسلمان ہونے کو، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، خیبر کے یہودی یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ کہنے لگا نہیں جی، وہ تورات میں لکھا ہے جو آخری نبی ہوگا وہ جناب داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ جھوٹ بول دیا۔ وہ تو عبداللہ بن سلام نے پکڑ لیا اسے ایک دفعہ، اس نے ہاتھ رکھا تھا ایسے نا آیت پہ، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زید بن ثابت کو کہا زید عبرانی زبان سیکھ لو، لا آمن الیہود، مجھے یہودیوں پہ اعتبار نہیں ہے، یہ اپنی ہی مرضیاں کرتے ہیں ساری۔ اب زید بن ثابت نے 15 زبانیں سیکھی تھی اس دور میں، ان میں سے عبرانی زبان بھی سیکھی تھی انہوں نے 15 دنوں کے اندر۔ اب دیکھیں یہ جب ان کے اندر حرکتیں ہیں جو کتنی میں نے 20-25 اتنی بیان فرق کی ہیں، آپ کے گوش گزار کی ہیں، اس کا لازمی نتیجہ کیا تھا؟ باءوا بغضب من اللہ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ یہ اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے چنیدہ تھے، برگزیدہ تھے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بڑا مقام تھا، لیکن آخر کب تک؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ناراض ہو کر اللہ فرماتے ضربت علیہم الذلہ، میں نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی، والمسکنہ، یہ فقیر بن کے رہیں گے ساری زندگی، وباءوا بغضب من اللہ، ان کے اوپر اللہ کا قہر ہی ٹوٹے گا ہر دفعہ۔ اور اللہ ایک آیت میں فرماتے فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اللہ فرماتے ہیں یہودیوں جو تم نے کرتوتیں کی ہیں نا، اس کا انجام دنیا میں ذلت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ان کے اوپر نا 2500 سالہ ذلت مسلط، کوئی چھوٹی موٹی بھی نہیں ہے، 2500 سال سے زیادہ۔ وہ تو بخت نصر سے ہم کام شروع کرتے ہیں نا، ان کو ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا۔ اچھا اب آپ حیران ہوں گے یہ کھڑے کیسے ہو گئے دوبارہ؟ وہ اللہ نے جہاں آیتیں میں ذکر فرمایا نا کہ یہ اب ذلت اور مسکنت اور غربت اور پریشانی والی زندگی گزاریں گے، لعن طعن والی زندگی گزاریں گے، یہ 2500 سال تک گزاری۔ اللہ نے فرمایا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں ایک شکل ہے، ان کو اللہ کا سہارا مل جائے، اور اللہ کا سہارا تو ملنا کوئی نہیں کیونکہ وہ ذلتیں مسلط کر چکا ہے، وہ ان سے ناراض ہو گیا، اس نے ان سے جو ہے وہ منہ موڑ لیا اپنی رحمتوں والا، وہ تو جو ہے وہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے نا، اب تو ان کو کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ ہاں وحبل من الناس، ہاں لوگوں کا ان کو آسرا مل جائے، لوگوں کا سہارا مل جائے کہ لوگ ان کے لیے اگر کھڑے ہو جائیں، لوگوں کی ذہن سازی ایسی ہو جائے کہ لوگ انہیں مظلوم سمجھیں، لوگ انہیں مقہور سمجھیں، لوگ انہیں ان کے مقابل کھڑے ہو کر ان کے لیے کوششیں کریں۔ اللہ فرماتے پھر ہو سکتا ہے ان کو دنیا میں کوئی اسٹیٹ مل جائے، کوئی حکومت مل جائے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اور آیت میں ارشاد فرمایا، شاید بنی اسرائیل میں یا کسی اور میں، اب یہ جلا وطن ہی رہیں گے ساری زندگی۔ تمام آیتوں کو ہم جمع کر کے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ان کی یہ کچھ دیر کے لیے کسک دور ہو سکتی ہے، کچھ دیر کے لیے اسٹیٹ مل سکتی ہے، اکٹھے ہو سکتے ہیں، بالکل ہو سکتے ہیں۔ ان علاقوں کی بھی احادیث میں نشاندہی ہے، پتہ چلتا ہے وہ ہونا ہے، اور اس کے بعد بھی جو ہونا ہے اس کا بھی پتہ ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی، لوگوں کا تعاون اس میں شامل ہوگا۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ ان کو سب سے پہلے 1790 کے بعد نا سب سے پہلے جس نے ان کے اندر ایک سوچ پیدا کی ایک وطن کی، ایک ملک کی، یہ نیپولین بوناپارٹ، یہ فرانس میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس بندے نے کو کہا، اس نے ملک فتح کرنے تھے، اس کو کافی تعداد میں یہودی نا دنیا میں بکھرے ہوئے ملے، ان کو ملا یہ افریقہ میں بہت زیادہ تھے، تو اس نے وہاں پر افریقن یہودیوں کہا کہ آپ میرا ساتھ دیں، تو اگر آپ میرا ساتھ دیں مجھے حکومت دنیا کی ملے گی، میں آپ کو جہاں کہیں گے وہ علاقہ دے دوں گا۔ اب انہوں نے جب یہ ان کو بخت نصر نے مار کے تل ابیب میں لے کر آیا، یہ تل ابیب افغانستان کا علاقہ ہے، یہ سارے نا ادھر قندھار میں آ گئے تھے۔ یہ ان کو دنیا میں جب چھترول زیادہ ہوئی نا تو بخت نصر نے سب کی چھترول کر کے نا ان کا سارا کچھ ملیا میٹ کر کے ہیکل سلیمانی پہ بندے خاک کر کے ان کو رکھا ادھر یہ تل ابیب میں، یہ جو افغانستان کا علاقہ اصل میں۔ تو انہوں نے پھر وہ جو ہے وہ اسی علاقے کے اندر بیٹھ کر، تورات تو تھی نہیں، وہ تو جل گئی تھی، اور عزیر کے بارے میں کنفرم نہیں ہے وہ نبی تھے یا کاہن تھے، کیا تھے، مختلف اقوال ہیں، لیکن اس دور میں چونکہ تورات کا رواج نہیں تھا نا زبانی یاد کرنے کا، انہوں نے فر سنا دی، اب پتہ نہیں کیسی سنائی، کہاں سے سنائی، یہ تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اقتراض سنانے پہ اس کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو وہاں پر جو ان کے یہودی رہبان تھے نا، ان کی شرارتیں اور خباستیں وہاں سے شروع ہوئی۔ انہوں نے وہاں ایک تلمود نامی کتاب لکھی بیٹھ کر، اپنا یہودیوں کا دستور اصل میں وہ ہے، اگر ایک تلمود کی موجودہ شکل دیکھنا چاہیں تو پروٹوکولز آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ کتابوں میں تلمود کی عبارتیں موجود ہیں، اگر ان عبارتوں کو آپ ملائیں ساتھ اس کے تلمود کے پروٹوکولز کے،
یہ جو ان کو جو فکر دی نا اس نے، یہ نیپولین بوناپارٹ نے، یہ تو 1799 کے اندر اس کے لگ بھگ شکست کھا گیا یہ واٹر لو کی جنگ میں. اگر یہ واٹر لو کی جنگ میں جیتتا تو شاید ہمارا بھی فائدہ ہوتا. اس کا نامہ پیام سیدھا ٹیپو سلطان کے ساتھ ہو رہا تھا. اور آپ دیکھیں 1799 میں یہ ہارتا ہے، اور 1799 میں ہی سنگا پٹم کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمہ اللہ جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں اپنے افراد کے ساتھ، اپنے مجاہدین کے ساتھ. یہ دونوں کی آپس میں ایک پوری جو ہے وہ ذہن سازی ایک تھی، ایک دوسرے کو پورا سرمایہ بھی دے رہے تھے، ٹیکنالوجی بھی دے رہے تھے، فوجی بھی دے رہے تھے، ٹریننگیں بھی دے رہے تھے. تاریخ میں موجود ہے یہ جو فوجی تھے ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کے، اس کا جو فائٹنگ سٹائل کیوں اچھا تھا، یہ اس کے سارے جو مجاہد یہ فرانس جا کے نیپولین سے سیکھتے تھے. اور اس کے پاس کیوں میزائل کی ٹیکنالوجی تھی؟ کیونکہ وہ نیپولین کو بیچتا تھا، یہ نیپولین اسے بیچتا تھا. بہرحال وہاں شکست ہوئی ہے، لیکن یہودیوں نے ایک فکر لے لی وہاں پر، ہاں ہمارا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے. اس وطن کے لیے انہوں نے کوششیں کی، میٹنگیں کی، مشاورت کی، صدیوں تک سینہ بسینہ کہ بات لیک آؤٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگوں کے اندر یہودیت یا دوسرے لفظ میں صہیونیت، اس کو پھیلا، اس کو دل میں ڈالا کہ یہ کرو، قوم لو، وطن لو، ایک وطن ہونا چاہیے. اس کے لیڈر ملے، میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا. اس دوران جو وہ دنیا کے اندر کرتے رہے، حبل من الناس، لوگوں کے آسرے سہارے لینے کے لیے جو انہوں نے بینکنگ کا سسٹم دنیا میں کھڑا کیا، دنیا کا معاشی نظام خراب کیا، دنیا کا سیاسی نظام خراب کیا. دنیا سے میری مراد یورپ ہے. یورپ کا معاشی نظام، یورپ کا سیاسی نظام، یورپ کا فیملی نظام، ان تمام چیزوں کو نیست و نابود کر کے انجیل میں تبدیلی، اور ایسا ان کو ذہن بن گیا آج عیسائی پوری دنیا ان کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہے. دیکھیں مسلمان کتنے شہید ہو رہے ہیں، عیسائی نہیں بولتے، کوئی ملک نہیں بولتا، فردن افراد بولتے ہیں، لیکن جو کمیونٹی ہے، میجورٹی ہے، اور جو ان کے تھنک ٹینکس اور بڑے بڑے لوگ ہیں وہ کبھی مسلمان کے حق میں نہیں بولتے، کیونکہ ان کو پہلی جنگ عظیم میں اپنے بندے مروا کر، اور دوسری جنگ عظیم میں، پہلی جنگ عظیم میں بندے مروا کر، اعلان بالفور کروا کر، 1917 سے لے کے 1942-41 تک، 43-44 تک یہ یہودی وہاں ہجرتیں کر کے پوری دنیا سے یہاں فلسطین جاتے رہے. اس دوران انہوں نے جو ہے وہ دنیا کو کس طرح قبضے میں کیا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ حرکتیں کی جو میں نے بتائی ہیں. تو کیا آج ہم ذلیل ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ آج ہماری بھی حرکتیں یہ ہیں کہ نہیں ہیں جو میں نے ان کی بیان کی ہیں؟ کیا مسلمانوں کے اندر یہ فکر نہیں پیدا ہو گئی نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا؟ ہمارے شعراء نے بھی مبالغہ امیزی کی، وہ کوئی بھی ہو قابل احترام ہے، لیکن ان کی کچھ شاعری نے بھی عوام کا مزاج خراب کرنے میں برابر کردار ادا کیا. چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. وہ ہم دنیا کے مامے لگتے ہیں کہ ٹھیکیدار لگتے ہیں کہ سارا جہاں ہمارا. وہ کسی نے کہا تھا نا ہم کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا. یہ دنیا کسی کو پلیٹ میں نہیں ملا کرتی. یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں ساری دنیا میں میرا حق ہے، تمہارا حق کیا ہے؟ آخرت پہ تمہارا حق ہو سکتا ہے، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ کا فطرت کا قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، اللہ تعالیٰ قوموں کی جو انفرادی گناہوں کو اللہ معاف فرماتے ہیں، اجتماعی گناہوں کو اللہ کبھی معاف نہیں فرماتے. کُلًا نمد ہؤلاء وہؤلاء، اللہ فرماتے ہیں نہ تمہاری خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ. ہم بھی اللہ کے محبوب رہے ہیں، 1000 سال تک دنیا میں حکومت کی ہے. مجھے بتائیں جو میں نے جرائم ان کے ذکر کیے ہیں، کون سا جرم ہے جو آج پاکستان کا دنیا کا مسلمان نہیں کر رہا؟ اگر وہ یہ جرم کریں گے نا عزیزوں، ان کی سزا بھی ضربت علیہم الذلۃ والمسخرہ، ذلت امیز زندگی ہے، خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں گے. اب ان کے اندر یہ بیماری ہمارے اندر بھی آ گئی، بھی دنیا میں صرف حکومت کرنے کا ہمارا ہی حق ہے. بھئی حق ملتے نہیں، چھیننے پڑتے ہیں، لینے پڑتے ہیں. اپنے آپ کو اس قابلیت کے معراج پہ پہنچانا پڑتا ہے، پھر جا کے دنیا حق دیتی ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارا جو نعرے ہمارے بڑے کام آ جائیں گے، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کی محبوب قوم ہے. اور بھائی ٹھیک ہے اللہ کی محبوب قوم ہے، جب ہم ان تقاضوں کو پورا کر رہے تھے جو اللہ کے محبوب بننے کے لیے ضروری ہیں، ہم اللہ کے محبوب تھے. جب ہم نے 200-300 سال میں جب یورپ انگڑائیاں علم کی لے رہا تھا، دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب یورپ کے اندر آکسفورڈ بن رہی تھی، کیمبرج بن رہی تھی، یونیورسٹیاں بڑی بڑی بن رہی تھی، ہمارے بادشاہ یہاں تاج محل بنا رہے تھے، بادشاہی قلعہ بنا رہے تھے. کہ دیکھیں ایک ہی وقت میں ایک قوم زوال، نقطہ زوال، نقطہ روئی دونوں کا یہ ایک ہے. یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟
ہم بھی یہی کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ میں نے کبھی جہنم میں جانا ہی نہیں ہے. ہم مسلمانوں کا بھی آپ ذہن پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو نہیں میرا عقیدہ توحید ہے، میں نے کوئی جہنم میں جانا ہے. کوئی عقیدے کی بنیاد پہ باتیں کر رہا ہے، کوئی رسالت کی بنیاد پہ باتیں کر رہا ہے کہ بھئی میں نے جہنم جانا ہی نہیں. لوکا مینوں آن ڈرایا رات کبردی کالی، میں سنیا اتھے اونے آنے دے موڈے کملی کالی. ہم فرقہ وارانہ بحثوں میں نہیں جاتے، لیکن یہ جو رجائیت پسندی ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے، ہمیں فلانا جہنم سے نکال لے گا، ہمیں فلانا جہنم سے نکال لے گا. جہنم تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں ہے، وہ تو 999 1000 کے بدلے میں یجوج مجوج جائیں گے. عزیز اللہ کا قانون ہے. ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوئی، اور ان کے اندر کیا بیماریاں تھیں، میں نے عرض کیا نا، گھروں پہ قبضے کرتے، پراپرٹیوں پہ قبضہ کرتے. اب کیا ہمارا مسلمان نہیں کرتا ایسا؟ یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا جو ایک ایک مرلے 2 مرلوں پہ بھائیوں کے قبضے کرتے ہیں، یہ تو بہت تھوڑے سے قبضے ہوتے ہیں نا. میں یہ بات نہیں کرتا، یہ بھی جرم ہی ہے، یہ بھی حرام ہی ہے، اس کی بھی سزا ہی ہے. کتنے لوگ یہاں کے بتائیں کہ میرے پلاٹ پہ میرے بھائی نے قبضہ کر لیا، میرے کمرے پہ میرے بھائی نے قبضہ کر لیا. اس سے بڑے آپ قبضے دیکھنا چاہیں، یہ ملک ریاض اس ملک کے اندر کیا کر رہا ہے؟ جو پراپرٹی ٹائکون ہے اس ملک کے اندر، وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو اسلام آباد کے اندر بڑے بڑے پلازے کھڑے ہیں، جو کن کے، کسی کے باپ کے ہیں، کسی نے 100 سال لیز پہ لیے ہوئے ہیں، 200 سال کی لیز پہ لیے ہوئے ہیں. جہاں پر جو ہے وہ قبر نہیں ملتی، وہاں لوگ 200 منزلہ پلازے بنا کے کھڑے ہیں. یہ جو اتنے بڑے بڑے علاقے، ہم نام نہیں لیتے. آج کل ایک بندے کی فائل آج بھی کھلی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، وہ اسلام آباد کے اندر پنڈی کے اندر لوگوں سے پلازے چھینتا تھا، بھتے لیتا تھا اپنے عہدے کا استعمال کر کے. آج اس کی پیشی کے لیے طلبی ہے کہ اس کو بھی حاضر کرو بھائی. یہ بڑے بڑے جو ہے وہ کل پیچھے ہفتے جاؤ جوئے چوری کا ولاگ آیا کہ ملک ریاض بھی پکڑا جانے لگا ہے. حافظ صاحب نے ڈنڈا اس کی طرف بھی کر دیا ہے. پرانے سارے گروپ کو حافظ صاحب رگڑنے لگے ہیں. وہ رگڑے حافظ صاحب کی مرضی ہے، لیکن آپ دیکھیں یہاں اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. شورش نے ایک جملہ لکھا ہے، غالباً پسے دیوار زندہ میں یا بوئے گل میں، کہتا پاکستان کا سب سے بننے کا سب سے زیادہ فائدہ چوروں، لٹیروں اور قبضہ گروپ کو ہوا ہے. اگر ہمارے وہاں سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، انہوں نے آتے ہی پلاٹوں پہ قبضے کیے، جھوٹے کلیم داخل کروائے. اگر ادھر سے لوگ گئے تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. کتنے لوگ ہیں جو جہاں ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. نسیم صادق نے ایک دفعہ وہ لگایا ہمارے بچپن میں، یہاں آیا تھا اور اس نے کہا جو بھی غیر قانونی گھر ہے نا سارے میں گراؤں گا. آپ یقین مانے شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جو غیر قانونی نہ ہو. چلے شہروں اندر کے گھر تو بچ گئے ہوں گے نا، جو روڈ کے اوپر تھے سب نے ایسا کیا ہوا ہے. کیا دیندار، کیا بے دین. کئی مسجدوں کے بارے میں آیا تھا یہ ناجائز ہے. پیچھے گوجرے کا کیس آیا ہمارے دفتر میں، اس وہاں پر کسی نے سوال کر دیا کہ جی وہ زمین بالکل ناجائز ہے، سارے مانتے ہیں ناجائز ہیں، لیکن ڈی سی او تک کی ہمت نہیں ہے کہ وہ گرا دے. آپ فتویٰ لکھ کے دے دیں کہ ناجائز جگہ پہ زمین گرا دی جاتی. میں نے کہا تاڑے اندر ٹھان دی ہمت نہیں، ساڈے اندر لکھن دی ہمت بھی کوئی نہیں ہے. اگر تسی اپنے آپ تو بچائی جاتے ساڈا بھی کچھ دیکھ لو. یعنی کہ میں کسی ایک کی طرفداری نہیں کر رہا، لیکن وہی کام ان کا جو ان لوگوں نے کام کیے تھے آج ہم کر رہے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے، کیا ایک دوسرے کو ہم قید نہیں کرتے. آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہم نے وہ دور دیکھا ہے 1999 کے بعد کا. یہ مشرف صاحب کی کتاب ہے، اب تو فوت ہو گئے، ان کو کہنا کچھ نہیں چاہیے، ظاہری بات ہے. جو بندہ فوت ہو گیا ہے اس کو کیا کسی نے کچھ کہنا، مرے ہوئے بیچارے کو کیا مارنا. آپ دیکھیں کیا اس دور کے اندر لال مسجد کا ہم نے حشر نشر نہیں کیا. اللہ فرماتا ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی ہو نا اپنے دوستوں بھائیوں کو مارتے ہو. تخرجون انفسکم من دیارکم، تم کلونی کی کلونیاں مسمار کر دیتے ہو. رات کو جب خط آتا ہے، پاکستان کا قانون ہے حکومت کا، جہاں دل کرے وہاں بلڈوزر پھر کے کلونی گرا سکتی ہے، اور حکومت آرٹیکلز کے مطابق، قوانین پاکستان کے مطابق صرف 33% پیسہ دے گی جو اس کا دل کرے گا، وہ ریٹ لگا کر، وہ بھی قسطوں کے اندر دے گی. اس دور میں ہم نے یہ دیکھا تقتلون انفسکم. پاکستان کی تباہی کا آغاز نہ اصل میں یہاں سے ہوا تھا. وہ کہ میرا کوئی مسلکی تعلق نہیں، نہ میرا جیسا ذہن ہے ان لوگوں جیسا،
لیکن جو ہم نے ان کا بند کیا نا وہی اب پورے پاکستان کا بعد میں بند ہو گیا. پانی ان کا بند کیا, سوئی گیس ان کی بند کی, کھانا ان کا بند کیا, آٹا ان کا بند کیا. جو ہم نے ان کے ساتھ کیا نا وہاں پر ان بیچاروں کے ساتھ, میں چلے زیادہ سختی بے وقوف کہہ دیتا ہوں, نہ سمجھو کے ساتھ جو ہمارے لوگوں نے کیا پوری قوم نے اس کے بعد وہی, نہ پاکستان میں کبھی لوڈ شیڈنگ ایسی ہوئی تھی نہ گیس کی کسی چیز کی, ہم نے سارا ان کا بند کیا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. پھر ہم نے, آپ مجھے بتائیں اس قوم نے ڈرون حملے کیے کہ نہیں کیے؟ اس دور کے اندر مجھے ہوش ہے, میں جانتا ہوں, پتہ نہیں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں ان کو یہ اس دور میں کہاں تھے, یہ بزرگ جو تشریف فرمائے سارے جانتے, میری تصدیق کریں گے. ہم نے اپنے بندوں کو خود مارا, خود بلایا, پھر ان کو خود مارا. وانا میں, وزیرستان میں, فاٹا میں, سوات میں ہم نے ان لوگوں کی نسلیں اجاڑ دی, ان کی ہڈیاں تک نہ ملی. لال مسجد کی آج تک سائلنٹ آپریشن تھا اس کا نام, آپ اسماعیل ساگر کا ناول پڑھیں سائلنٹ آپریشن, اس میں تفصیل مل جائے گی آپ کو. یا جو ہے وہ یہ پرویز الہی, دوسرا شجاعت حسین, اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے, یہ سچ تو یہ ہے شاید اس نام سے, اس نے بھی اس میں تفصیلات بیان کی ہے. ہم نے, کیونکہ وہ اس دور میں کوئی وزیر تھا اور وہ وہاں پر مذاکرات کے لیے جایا کرتا تھا. مشاہد حسین سید جاتا تھا, ان سے پوچھیں, یہ لوگ زندہ ہیں ابھی. ہم نے کیا کیا, وہاں پر آپریشن کرتے تھے نا, آپ یقین کریں گے حال یہ تھا کہ علماء کے فتوے آ گئے, جو وہاں پر فوجی ہمارا بیچارہ مارا جاتا تھا اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑتا تھا. اس سرزمین پہ ڈرون حملوں کا آغاز کب ہوا؟ اسی دور میں ہوا. اور کیوں ہوا؟ اور یہ عرصہ دراز تک رہا ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں, وہ شگری کا واقعہ پیش آیا تھا, وہ جب سیاچن میں, اس کے بعد وہ جو ہوتا تھا کیانی, اس نے جو ہے وہ سپلائی لائن بند کی تھی نیٹو کی کچھ دنوں کے لیے. اندر کھانے سارا کچھ جا رہا تھا, پیچھے سے بند تھا, ظاہراً بند تھا, اندر کھانے 75 دن شاید اس نے بند کیا تھا, جہاں سارا کچھ رہا تھا. شنگری کا علاقہ تھا جہاں ہمارے 300 فوجی شہید ہوئے تھے, یہ کیانی صاحب کے دور میں. یہ اس وقت آغاز ہوا ہے. کس لیے آغاز ہوا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے جو فوجی جوان تھے وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. اللہ فرماتے تم پھر کرتے کیا, کچھ کو خود قتل کر دیتے ہو اور باہر سے بندے بلا کے اپنے بندے مرواتے ہو. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان, تم ظلم و زیادتی میں اتنے بڑھ جاتے ہو, غیروں سے تعامل لیتے ہو, آؤ مارو. طریق تلخ حقائق ہیں. ہم آج فلسطین کے حق میں مولانا صاحب قرارداد پیش کر رہے تھے, میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, افسوس ہے, کتنا دکھ ہوتا ہے ہمیں. ہماری پارلیمنٹ کرتی ہے. آپ مجھے بتائیں آج تک کبھی فلسطین والوں نے کشمیر کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے؟ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, جائیں کھنگالیں تاریخ, کسی فلسطینی نے آج تک کشمیر کے بارے میں کوئی کہا ہو؟ ہمیشہ انڈیا کے حق میں وہ ووٹ دیتے ہیں. جب بھی کوئی قرارداد پیش ہوتی ہے وہ انڈیا کے حق میں ووٹ دیتے ہیں. کیوں ہمارے حق میں نہیں دیتے؟ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان. یہ جنرل ضیاء الحق صاحب بریگیڈیئر تھے اس دور میں. اردن کے اندر یہ فلسطینی آ گئے تھے, وہاں سے جا نہیں رہے تھے, سرحدی کیمپوں میں آگے نکل کر علاقوں میں پھیل گئے تھے, معیشت کے اوپر کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا, وہ جاتے نہیں تھے. جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو بریگیڈیئر تھے اس دور میں, انہوں نے فلسطینیوں کے اوپر ٹینک چڑھا کے سب کو مارا تھا اور گولیاں مار مار کے مارا تھا. انہیں آج تک کبھی ہمارے حق, پچھلے سال یا 2 سال پہلے کشمیر کے ڈے کے اندر نا 5 فروری کو مار روڈ پہ ایک ریلی ہوئی تھی, وہاں فلسطین کا سفیر آیا تھا, اس نے تقریر کر دی تھی, تو اگلے دن اس کی پاکستان سے چھٹی ہو گئی تھی. انڈیا نے احتجاج کیا تھا, انہوں نے اس کی چھٹی کروا دی تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے حق میں نہیں بولنا ہے, لیکن یہ جو ذلت امیز زندگی گزارے اس کے اندر یہ بھی ہے. بے وجہ نہیں ہے چمن کی تباہیاں, کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. یہ ہم نے کیا. اور پھر مشرف صاحب کی کتاب ہے سب سے پہلے پاکستان. وہ بنی اسرائیلیوں کی عادت کیا تھی؟ وہ اپنے بھائیوں کو نہ قید کرتے, پھر ان کے پیسے وصول کرتے, اپنے لوگوں کے پیسے وصول کرتے. یعنی اپنا ہی جو مخالف بھائی ہے, برادری والا ہے, دین مذہب والا ہے, اسی کو قید کیا پہلے. اور قید کرنے کے بعد کیا کہا؟ اتنے پیسے دو گے تو چھوڑیں گے, ورنہ ہم نے کوئی نہیں چھوڑنا. اپنے ہی بندے پکڑ کے قیدی بنا کر غیروں کو دیتے تھے, لے جاؤ انہیں. مشرف صاحب نے لکھا سب سے پہلے پاکستان میں کتنے اربوں کروڑوں ڈالر انہوں نے لیے ہیں, جو وہاں پر عرب پکڑے جاتے تھے, نائجیرین پکڑے جاتے تھے, قازقستان کے, چچینیا کے, بوسنیا کے, جو لوگ یہاں روس کی جنگ کے دور میں یہاں آئے تھے, وہاں ان کی کالونیاں تھیں, ان کے بچے تھے, رہائشیں تھیں, ان کو اٹھا کے انہیں دیا تھا. نیو یارک کے اندر ایک اخبار تھا, شاید نیوز ٹائم یا کوئی اور, مجھے یاد ہے اس دور میں مشرف کی تصویر ہمارے وقت میں انہوں نے آئی تھی, بتایا کہ اس میں لگی ہے, اس دور میں جب پڑھتے تھے. انہوں نے مشرف کو کتا بنایا ہوا تھا, ایک داڑھی والا اس کے منہ کے اندر تھا اور امریکہ کے قدموں میں پھینک رہا تھا.
اور ان کے جملے تھے اس وقت کے لوگوں کے، امریکن لوگوں کے، یہ پاکستانی پیسے کے لیے ماں بھی بیچ سکتے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کہ یہ بندے دے رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے کیا، آپ داستان پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، ہم نے بے شمار دفعہ ایسے کیا۔ عزیزو جب ہم نے ایسے کیا نا تو خزی فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں جس قوم کے اندر یہ گندی عادتیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ پھر انجام کار دنیا میں اسے ذلیل ہی کرتا ہے۔ اچھا اب آخری بات جو ہے وہ، اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ تو ہوگی نا اپنے بارے میں افسوسناک باتیں، ان کے بارے میں باتیں۔ تو اقبال نے کہا تھا نا، وہی دیرینہ بیماری وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی۔ اپنے آپ کی اصلاح جس طرح انہوں نے کیا، یہودی غیر یہودی کو قرضہ نہیں دیتا، تحفہ دیتا ہے، قرض حسنہ دیتا ہے، بلکہ ان کے جو پروٹوکولز ہیں اس میں یہ بات باقاعدہ طور پر لکھی ہوئی ہے، یہودی کو قرضہ دینا ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے کہ یہودی وہاں آ کے خود خرید رہے ہیں؟ اور اللہ کے بندو، یہودی جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ پیسے دے دے کے یہودی وہاں بلا رہے ہیں۔ آج ہمیں صرف تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا فلسطینیوں کا، بڑی شرمندگی کی زندگی ہے بھائی۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، 11,000 اگر لوگ شہید ہوئے، 6,000 بچے شہید ہوئے وہاں پہ، وہ بچوں کو مار رہے ہیں، وہی یاد بدماش کر رہے ہیں سارا، اور وہ ابھی رکنے والے نظر آ نہیں رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کا بحری بیڑا بھی ان کے تحفظ کے لیے آگے باہر سے کوئی حملہ نہ کرے۔ برطانیہ نے بھی جیٹ طیارے دیے ہیں تاکہ کوئی فضائی مسئلہ ہو کسی ملک کی، اسلامی ملک کی طرف سے، تو برطانیہ پہلے خبردار کھڑا ہے۔ الا بحبل من الناس، لوگوں کا آسرا ان کو ہے، وہ کریں گے تو عزیزو میں عرض کرتا ہوں حل میرے سمجھ میں آتا ہے کہ وہی کریں جو انہوں نے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہود کو نا ایک قوم اور برادری بنا دیا تھا۔ کہاں وہ دنیا میں مارے مارے گھومتے تھے اور کہاں آج یہ ان کا حال ہو گیا۔ انہوں نے قومیت کو ختم کیا، وطنیت کو ختم کیا، انہیں صرف مذہبیت کو درمیان میں رکھا۔ پوری دنیا میں جہاں بھی یہودی ہے وہ یہودی ہے۔ وہ پاکستان میں کراچی کے اندر ہے کچھ، یہ قبرستان بھی یہاں پر ہے، پاکستان میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، انڈیا میں، ایران میں تو بہت زیادہ ہیں۔ سب سے زیادہ فلسطین کے بعد اگر کہیں یہودی ہیں تو وہ ایران کے اندر، ان کے پورے پورے قبیلے اور برادریاں اور بہت زیادہ تعداد کے اندر وہاں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو اپنی اصلاح کرنی ہے، باتوں سے نہیں کچھ ہوتا، تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ عمل کا بھی آتا ہے، اپنے اندر ہنرمند لوگ پیدا کریں۔ انہوں نے ایک یہ کام کیا کہ اپنے اندر مذہبیت پیدا کی ہے، دین رکھا ہے۔ اصل میں یہودی جو ہے نا متعصب، وہ 3% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ان کے اندر بہت تقسیمیں ہیں، تقسیم در تقسیم ہے۔ اس وقت دنیا میں یہودی بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ حملہ کرو، واپس آ جاؤ، فلسطین نہ جاؤ۔ دنیا میں وہ اس فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں، کیونکہ تورات میں لکھا ہے جس دن دنیا کا یہودی فلسطین میں آ گیا، سمجھو یہودیوں کی بربادی کا اور قتل و غارت کا آغاز ہو گیا۔ وہ ہونا ہے، احادیث میں لکھا ہوا ہے۔ ان کے اندر بھی لیکن 3% طبقہ ہے جو اس پورے یہودی سسٹم کو اس وقت نا، یہودیوں میں بھی 3% ہے جو صہیونی کہلا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں دہشت پسند مسلمان، جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ مسلمان، ہم جسے لفظ بول دیتے ہیں نا، وہ 3-4% ہی ہیں سارے۔ انہوں نے پوری گیم چلا کر میڈیا کو ان چیزوں کو خرید کر کیا ہوا ہے، یہ کام کیا۔ دوسرا کام انہوں نے عزیزو اپنی جو ہے وہ بیکرم اپنی تاریخ نہیں بھولے۔ 2500 سال پہلے انہیں تل ابیب میں رکھا تھا، اس نے، یہ افغانستان کا علاقہ تل ابیب ہے یہ افغانستان میں۔ 2500 سال کے بعد جب انہیں جو ہے وہ حکومت ملی، انہوں نے اپنا دارالخلافت تل ابیب کو ہی بنایا۔ ان کا وہی ہے، ہم مانے نہ مانے ان کا وہی ہے۔ امریکہ مان چکا ہے نا، یہ پچھلے صدر کے دور میں، کیا نام تھا اس کا، یہ اس کے دور میں انہوں نے یہ اوباما کے بعد یہ پچھلا پاگل سا تھا ایک ٹرمپ، پاگل پوگل کوئی تھا، پوری دنیا کو پاگل بنا دیا۔ ہمارے ماموں تھے اللہ بخشے ایک جملہ کہا کرتے تھے، کہتے کچھ لوگ نا پاگل ہوتے ہیں، کچھ پاگل ہوتے ہیں، کچھ پاگل ہوتے ہیں، کچھ پتہ کہ باتوں باتوں میں اگلے کو بیوقوف بنا کے، پاگل بن کے بیوقوف بنا کے، بولے بن کے گاؤں اٹھ جاتے۔ اس بندے نے امریکہ کی معیشت کو سیدھا کر دیا، افغانستان سے فوجیں نکال کے لے گیا، اس کے تو سارے احسان مند ہیں۔ اسلحے کی فیکٹریاں چالو کرا دی اس نے، سرمایہ دار کاروباری تھا نا، تو کاروباری بندہ ڈرا کے چیزیں بیچتا ہے۔ اس عرب کو ڈرایا کہ تمہیں خطرہ ہے، $200 ارب کا اسلحہ اس نے لے لیا، اور تمہیں خطرہ ہے $200 ارب کا اسلحہ اس نے لے لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کی جو فیکٹریاں تھیں وہ ساری چالو ہو گئی دوبارہ، لاکھوں لوگوں کو یورپ میں معیشت مل گئی، امریکہ میں معیشت مل گئی۔ ہم نے کہا وہ تو پاگل ہے، پاگل ہی پاگل تھا وہ، اس نے اس کو پھر مانا۔
میں نے کہا اپنی تاریخ نہیں بھولتے. ان کے یہاں نا ایک عبرانی یونیورسٹی ہے, وہاں پر جو ان کی کریم ہے نا وہ پڑھتی ہے صرف. ہمارے ہاں تو نا وہ ایک ہے, ہم کہتے ہیں نا پڑھو, محنت کرو, قابلیت پیدا کرو, بندہ ٹاواں ٹاواں, باقی سب سرکارانے. ہنرمند ہمارے پاس نہیں ہے. آج میں ایک چیز دیکھ رہا تھا, میں حیران رہ گیا. دنیا میں جس وقت بڑے بڑے تنخواہیں لینے والے لوگ ہیں نا, سارے ہندوستانی ہیں. کوئی $30 ملین مہینے کی تنخواہ لے رہا ہے, کوئی $50 ملین لے رہا ہے, اور سندر بچانی $150 ملین تنخواہ مہینے کی لے رہا ہے. ہم جب اس طرح کی باتیں کہتے اے ڈراندہ, اے گندا پہ. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. کون یہاں بندہ بیٹھا ہے جو اپنے مقصد کے لیے روزانہ 20 گھنٹے کام کرتا ہو, 18 گھنٹے کام کرتا ہو, جس کی بیٹھ بیٹھ کے پڑھ کے کمر دوری ہو جائے, جس کی آنکھیں اندر کو آ جائیں. انہیں عبرانی یونیورسٹی بنائی. وہ عبرانی زبان ہے نا اصل میں ان کی, عبرانی, اس سے وہ جو ان کے ہاں حلقے لگا کرتے تھے نا وہ تورات کے لیے, انہوں نے وہ بنائی عبرانی یونیورسٹی. اور جہاں تک میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے, عبرانیہ یونیورسٹی جو انہوں نے فلسطین کو قبضہ کرنے کے بعد بنائی تھی, وہ ساری کریم وہاں پڑھتی ہے. صدر ہے, وزیر ہے, سفیر ہے, مشیر ہے, وہ سارے وہاں سے نکلنے ہیں. اور ہمارے سارے لم سے نکلنے ہیں, ایجوکیٹر سے نکلنے ہیں, او لیول اے لیول سے نکلنے ہیں, جن کو 50 منٹ وزیر اعظم دیر سے آئے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے, گھنٹوں دیوالی پہ ناچتے رہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جن کو مسلمان تقریر کرنے آ جائے بڑا ناپسند ہوتا ہے, لیکن ان کو یہ بڑی پریشانی, یار قادیانیوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے. یہ شاہکار لمس سے نکل رہے ہیں سارے. وہ قوم جو ایک بنائی جا رہی ہے, کچھ لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کے بنا رہے ہیں, کچھ لوگ استعمال ہو کر بنا رہے ہیں. جذباتی لوگ زیادہ ہیں, باعمل لوگ کم ہیں. انہوں نے وہ کیا کیا, ایک نا میدان خاص کیا عبرانی یونیورسٹی بنا کر نا, وہ عبرانی, وہاں عبرانی زبان کی تعلیم دیتے ہیں. اور یقین مانے یہودی پہلے بھی تورات کی تعلیم کسی کو نہیں دیتے تھے, بلکہ پروٹوکول جس کے پاس نکلتے تھے اس کی سزا موت ہوتی تھی. اور ان کی اتنی سخت تعلیم ہوتی تھی پہلے بھی کہ وہ قائل ہی یہودی کیوں تھوڑے ہیں, کیونکہ یہودی تبلیغ یہودیت کے قائل ہی نہیں ہیں. ان کے یہاں یہودی وہ ہے جس کی ماں یہودن ہے, بس اس کو یہودی ہے, وہ چاہے دنیا میں جہاں بھی ہے. اور جو ہے وہ اس کو راز دینے ہیں, وہ کسی کو نہیں دے رہے. وہ عبرانی یونیورسٹی ہے, وہاں میٹرک وغیرہ کے بعد بندہ جاتا ہے 4 سال کے لیے. جس شعبے کے اندر ان کی وہ کریم ہوتی ہے عزیزو, 4 سال تک وہ اس یونیورسٹی کے اندر رہتا ہے. عبرانی یونیورسٹی میں روزانہ 18 گھنٹے پڑھائی ہے, 4 سال میں چھٹی کوئی بھی نہیں ہے, دفتر سے کمرے سے باہر پاؤں نہیں رکھ سکتا وہ. تب آپ بتائیں ہمارے پاس کیسے لوگ ہیں. کیا آپ کوئی ایک یہاں حال میں بیٹھے کوئی ایک مثال دے دینا, کوئی بندہ جو ہے وہ روزانہ صرف 4-5 گھنٹے نیند پوری کرتا ہو, 6 گھنٹے نیند پوری کرتا ہو. ان کے یہاں 4 سال تک, ہمارے یہاں چھٹیاں نا, 4 سال تک چھٹی کوئی نہیں ہے, 7 دن پڑھائی ہے. اور دنیا کس چیز پہ لگایا, ہفتے میں 3 چھٹیاں ہونی چاہیے, ہفتے میں 2 چھٹیاں ہونی چاہیے. ہمارے یہاں زیادہ چھٹیوں کی فرمائشی ہو رہی ہیں. ان کے یہاں نا کہ مقصدیت ہے, مقصد سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں, تو ہمیں بھی وہ کرنا ہے. بدقسمتی کے ساتھ آپس میں وہ لوگ نہایت ہی ایماندار ہیں, آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور ہمارا آپس میں کیا معاملہ ہے, آپ جو ہے وہ, میں کسی کو کچھ نہیں کہتا, ہم اپنے آپ کو خود ہی دیکھ لیں. یہ اصل میں یہ داخلی خارجی اصلاحات سے زیادہ نا داخلی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے. قراردادیں اچھی بات ہے, بات کرنا اچھا ہے, لیکن ابھی سے اگر ہم آغاز کر دیں, یہ اگر دین یہاں بچا ہے نا 1857 کے بعد, تو یہ علماء کی وجہ سے بچا ہے, تمام مکاتب فکر کے علماء کی وجہ سے بچا ہے. کیونکہ یہ ایک تاریخ ہے, اگر آپ پڑھیں گے, انگریز جہاں بھی گیا ہے نا, اس وقت برٹش امپائر تھا, اس وقت اس کا سورج تھا, غروب نہیں ہوتا تھا, طوطی بولتا تھا پوری دنیا میں. یہ یک وقت 4 قوتیں اٹھی تھی, فرانس جو ہے وہ, ہالینڈ, جرمن, شاید جرمن یا کوئی اور یہ برطانیہ, لیکن بازی برطانیہ لے گیا. اس کے پاس جو ہے وہ طریقے زیادہ چلاک تھے نا, وہ حملے کر کے نا وہ اس علاقے کے لوگ استعمال کر کے قبضہ کرتے تھے, ان علاقوں کے لوگوں کے ذریعے سے. تو اس جو ہے وہ دور میں جب انہوں نے پوری دنیا پہ جہاں حملے کرتے وہاں پورا مذہب چینج ہو جاتا تھا. عیسائیت یوں بڑی ہے. اکبر آبادی نے بھی کہا تھا, جب کسی نے طنز کیا تھا اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اسے کہا پھر توپ سے کیا پھیلا تھا. یہ اسپین آپ دیکھ لیں,
آپ یہ انڈونیشیا دیکھ لیں، یہ صومالیہ، ایتھوپیا دیکھ لیں، افریقی ممالک دیکھ لیں، سائبیریا دیکھ لیں، روس کے علاقے دیکھ لیں، یہ سارے مسلم علاقے تھے. یہاں 100% مسلمان تھے. انڈونیشیا، ملائیشیا، آسٹریلیا کے جزائر، اندلس، اسپین. وہ اقبال نے اندلس کے بارے میں لکھا ہے سارا، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا، اے گلستان اندلس اب تک یاد ہے تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پہ جب آشیاں ہمارا. 1% بھی مسلمان نہیں چھوڑے، یا سارے مار دیے یا سارے عیسائی کر دیے. یہ بر صغیر میں کامیاب نہیں ہوئے. کس لیے نہیں ہوئے؟ 1857 کے بعد جب ان کا معاشی گراؤ ہوا، علماء کو مارا گیا، سب کو مارا گیا، سب کو بلا استثناء جو آتا تھا شہید کیا جاتا تھا. علماء نے اپنے گھروں کے اندر مکتب اور مدرسے کھول کے بیٹھ گئے تھے. یہ اس وقت سے مدرسہ سسٹم کا آغاز ہوا تھا. روس کے اندر قرآن پاک کے حافظ زیادہ ہیں، بوسنیا میں زیادہ ہے، اور مزے کی بات ہے اوپر دے کے پڑھنا نہیں آتا. ترکی میں زیادہ ہے. کیوں؟ وہاں جب یہ کام شروع ہوا، ہر عالم دین نے تہہ خانوں کے اندر جا کے پڑھانا شروع کر دیا اور لوگوں نے اپنے بچے دینا شروع کر دیے. پوری دنیا میں سب سے بہترین سسٹم حفظ کا ترکی میں پایا جاتا ہے. سب سے اچھے قرآن پڑھنے والے آپ کو انڈونیشیا میں ملیں گے، جہاں وہ مصر میں ملیں گے، آپ کو جہاں وہ روس میں ملیں گے، فلپائن والے ملیں گے. کیوں؟ یہاں ان کے ساتھ ایک ٹکراؤ اور مزاحمت کا دور شروع ہو گیا. پھر انہوں نے یہاں پر جب دیکھا نا یہ کام ہے، انہوں نے پھر ہمارا نظام تعلیم بدلا. وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، شیخ مرحوم کا قول مجھے اب یاد آتا ہے، دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے. یہ تعلیم کی وجہ سے دل بدلے ہوئے ہیں نا، اس کی ذرا اصلاح کی ضرورت ہے. اور ہر بندہ اپنی اپنی سطح پہ اپنے آپ کو اتنا وہ مضبوط کرے، توانا کرے کہ ایک مضبوط مومن کی شکل میں ہو جس کا کوئی فائدہ بھی ہو. میں دیکھ لوں، آپ دیکھ لیں، میری ذات سے آپ کی ذات سے اسلام کو کیا فائدہ ہے، کفر کو کیا نقصان ہے. ابن تیمیہ کا جملہ رحمہ اللہ کا یاد آیا. انہوں نے کچھ لوگوں کے اوپر ایک پھپتی کسی الفرقان کتاب میں کہتے لا للاسلام نصر ولا للکفر کسر. یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب ہیں، لا للاسلام نصر، ان کے وجود سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ولا للکفر کسر، اور ان کے وجود سے کفر کو کوئی نقصان نہیں ہے. تو عزیزو، یہ ایک میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، ہم جس جگہ پہ ہوں، جس بھی مقام پہ ہوں، ہماری ایک مثال ہو، ہمارا ایک کردار ہو، ہماری ایک شخصیت ہو کہ ہمارے کہنے سے کام ہو، ہمارا ایک وجود ہو جسے تسلیم کیا جائے. ابھی تک تو ہم اس کشمکش میں ہیں کہ ہمارا وجود ہی تسلیم نہیں کیا جا رہا. دعا سارے کریں، ان کے لیے بھی کریں، لیکن صرف دعا نہ کریں، ساتھ ساتھ کچھ عملی قدم کی جانب بھی ہم آئیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.